السلام علیکم ناظرین، نیوز وائز میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی۔ کراچی کی صورتحال پہ بات ہوگی اور بات ہوگی متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما الطاف حسین صاحب کے بیانات پہ۔ ان کے متنازع بیانات کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن کل کا بیان جس میں انہوں نے پاکستان مخالف تقریر کا ڈالی اور اس کے بعد میڈیا ہاؤسز پہ حملے ہوئے، ان بیانات اور حملوں نے کراچی کی سیاسی صورتحال کو یکسر بدل کر رکھ دیا ہے۔ کل سے لے کے آج تک 24 گھنٹوں میں بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ پہلی بار الطاف حسین صاحب کے بیانات کے اوپر ملک کی تمام بڑی سیاسی جماعتوں نے یکسوئی کے ساتھ رسپونڈ کیا، اس کو کنڈیم کیا ہے۔ ملک کی 3 صوبائی اسمبلیوں میں قراردادیں مذمت ان کے خلاف منظور ہو چکی ہیں، جبکہ 4تھی اسمبلی سندھ میں قرارداد پیش کی جا چکی ہے۔ ساتھ ساتھ صرف اتنا نہیں بلکہ ریاست میں بھی بڑے بھرپور انداز میں رسپونڈ کیا ہے۔ ایم کیو ایم کے مرکز 90 سے لے کے کئی دفاتر کو سیل کر دیا گیا، درجنوں افراد کو گرفتار کیا گیا اور بغاوت کا مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ اور یہاں تک نہیں، پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ خود ایم کیو ایم کی سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ نے اپنے قائد کے بیان سے اعلان لا تعلقی کیا ہے۔ پہلی بار فاروق ستار ان کے ساتھ کئی پارلیمنٹیرینز نے پریس کانفرنس کی ہے اور اس پریس کانفرنس میں کہا گیا ہے کہ وہ اپنے قائد کے بیان سے اعلان لا تعلقی کرتے ہیں۔ نہ صرف اعلان لا تعلقی کرتے ہیں بلکہ اس کو کنڈیم کرتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ ایم کیو ایم پاکستان کی جماعت ہے اور یہ پاکستان سے اب چلے گی، اب لنڈن سے کسی قسم کی کوئی انسٹرکشنز نہیں لی جائیں گی۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اب ایم کیو ایم میں تبدیلی کا ایک عمل شروع ہو چکا ہے، اور جو بڑے عرصے سے بات ہو رہی تھی -1 کی، لگتا یہی ہے کہ شاید اب -1 کے فارمولے پہ عمل درآمد شروع ہو چکا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب آگے چل کے ہو گیا کیا۔ سوال اٹھ رہے ہیں، کیا فاروق ستار صاحب کی طرف سے جو اعلان آیا ہے وہ اعلان یہ ہے کہ اب ایم کیو ایم پاکستان سے آپریٹ ہوگی، لنڈن سے نہیں ہوگی؟ کیا ایم کیو ایم کا عام کارکن بھی اس ڈیسیجن کو، اس اعلان کو اون کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کیا وہ بھی فاروق ستار صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں یا وہ ابھی تک الطاف حسین کو فالو کریں گے؟ ساتھ میں یہ کہ اگر الطاف حسین صاحب نے اپنے بیان پہ معافی مانگ لی ہے کہ لیکن ریاست کو ان کی یہ معافی قبول بھی ہے کہ نہیں، اور اگر ریاست پاکستان کو ان کی معافی قبول نہیں ہے تو ریاست پاکستان کا اگلا سٹیپ کیا ہوگا؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ اب تک جو دیکھا گیا ہے کہ فوج نے اپنے اینڈ پہ تو بڑا بھرپور کردار ادا کر دیا ہے۔ آرمی چیف کے انسٹرکشنز کے اوپر ڈی جی ریزنس نے فوری طور پہ عمل کیا اور ایم کیو ایم کے دفاتر کو سیل کیا گیا، وہاں پہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا، لیکن سویلین رول ہمیں ابھی تک بھرپور انداز میں نظر نہیں آ رہا۔ وہاں کی سندھ حکومت آگے کیا کرنے جا رہی ہے اور مرکز میں بیٹھے میاں نواز شریف کی گورنمنٹ اب کیا کرے گی؟ کیونکہ معاملہ کچھ ایسا بھی ہے کہ شاید ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر بھی معاملات کو ہمیں اٹھانا پڑے۔ الطاف حسین صاحب برطانوی شہری ہیں، اور وہ برطانوی شہری کو جو پاکستان میں انتشار کی سیاست کر رہے ہیں، پاکستان کی ریاست کیا کرے گی، کیا کر سکتی ہے؟ کیا اس حوالے سے آج اجلاس تو ضرور ہوا ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں، لیکن کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں ہے جس سے لگے کہ پاکستان ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر بھی اس معاملے کو اٹھانے جا رہا ہے۔ اس ساری صورتحال گفتگو کریں گے، اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پیپلز پارٹی کے انتہائی سینئر رہنما سینیٹر تاج حیدر صاحب۔ بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے۔ ٹیلی فون لائن پہ میرے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے اہم رہنما سابق سینیٹر سید ظفر علی شاہ صاحب۔ سر سب سے پہلے آپ کے پاس اب تک کی صورتحال کو اب کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک تو سٹیٹمنٹ آئی، اس کے بعد معافی مانگی گئی، اب پہلی بار گو کہ کنڈمنیشن تو ہم نے دیکھتے رہے ہیں کہ ان کے جو کنٹروورشل جو بیانات ہوتے تھے الطاف حسین صاحب کے، لیکن پہلی بار ایم کیو ایم کی جو سیکنڈ ٹیئر کی قیادت ہے وہ بھی ڈسون کر رہی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اب حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں؟ نہیں، اس کے لیے آپ کو اندرونی ساخت ایم کیو ایم کی سمجھنی ضروری ہے۔ جی، ایک ان کا ایک سیاسی ونگ ہے اور دوسرا ملیٹنٹ ونگ ہے۔ صحیح۔ سیاسی ونگ پہ ہر قسم کے دباؤ ہیں، کیونکہ اول تو یہ کہ وہ یہاں بیٹھے ہیں، تو جو بھی صورتحال ہے، کوئی بھی اگر بچہ قید ہوتا ہے یا کوئی مارا جاتا ہے تو یہ تو سیاسی قیادت پریشر میں آتی ہے۔ صحیح۔ پھر یہ ہے کہ وہ اس ملیٹنٹ ونگ کے ذریعے، جو کہ سیکٹر اور یونٹ کے کمانڈر ہیں، ان کے ذریعے وہ اس سیاسی قیادت سے بھی فیصلے کراتے ہیں۔ صحیح۔ اور سیاسی قیادت کو دباؤ میں رکھتے ہیں۔ تو یہ دباؤ تھے، اور ہماری ہمیشہ سے یہی کوشش رہی کہ ہم جو سیاسی عمل ہے اس کو مضبوط کریں۔ یعنی 94-95 میں بھی جب ہماری حکومت سندھ کے اندر تھی، سید عبداللہ شاہ مرحوم چیف منسٹر تھے سندھ کے، تو ہم مذاکرات کرتے تھے جو ان کا سیاسی ونگ ہے اس کے ساتھ، اور ہم ٹیبل پہ بیٹھ کے اور تمام معاملات طے کر لیتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے ہم حکومت میں ہونے کے وجہ سے
اور ہمارے کارکنوں کی شہادت کی وجہ سے ہم بھی دباؤ میں تھے، تو ہمیں کوئی نہ کوئی رستہ نکالنا ہوتا تھا اور رستہ نکل آتا تھا. لیکن جیسے ہی رستہ نکلتا تھا تو جو لندن کی قیادت ہے وہ اس کو سبوٹاج کرتی تھی. اس دفعہ بھی یہی ہوا کہ ہر چیز طے تھی اور پہلے دن سے ایک بڑا مثبت ماحول تھا. ہم ان کا احتجاج کا حق تسلیم کر رہے تھے. حکومت سندھ اور پاکستان پیپلز پارٹی بنیادی انسانی حقوق کی پاسداری کو اپنا فرض سمجھتی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے ہی دن ہم نے وہ کیس ٹو کیس لے کے اور دیکھنا شروع کیا تھا اور لوگ کو رہا کرنا یہ پالیسی جاری رہے گی ہماری. اس پالیسی میں کوئی فرق نہیں آئے گا. لیکن یہ کہ جس وقت کے اعلان ہوا اور میں 4 بجے کی فلائٹ پہ کراچی سے آیا تھا اور مطمئن تھا کہ ہاں آج یہ کیمپ بھی ختم ہو جائے گا، اور اگلے دن وزیر اعلیٰ سندھ سے ان کی میٹنگ بھی ہونی تھی. اس میں یہ طے ہوا تھا کہ ہم کیس ٹو کیس لیں گے. یہاں اترا تو گھر سے فون آیا کہ جناب وہاں تو یہ ہو گیا ہے. لیکن بہرحال بات یہی ہے کہ جیسی مفاہمت ہو تو اس کو ختم کیا جائے اور تصادم کی سیاست کو آگے بڑھایا جائے. یہ انہوں نے ملیٹنٹ ونگ کے ذریعے کیا. یہ بھی ایک پرانا ان کا پیٹرن ہے جس طریقے سے آپ کو لگتا ہے کہ ملیٹنٹ ونگ اب بھی لنڈن سے آپریٹ ہوگا اور وہ معاملات کو اب بھی گڑبڑ کر سکتا ہے؟ نہیں، لیکن یہ کہ ملیٹنٹ ونگ کو کرش کرنا وہ ہماری ذمہ داری ہے. تو کیا خیال ہے آپ کو؟ اب صوبائی حکومت اور ہم پہلے بھی 95-96 میں یہ کر چکے تھے کہ جو سیاسی قیادت تھی اس کے ساتھ مذاکرات، اور بھائی ہیں ہمارے، مطلب محترم فاروق ستار اور خواجہ اظہار صاحب، اور یہ ان سے ایک بڑی ہماری بات چیت چلتی رہتی ہے. اور بڑا اچھا ہو اگر یہ ملیٹنٹ ونگ ختم ہو کے ایم کیو ایم ایک ترقی پسند سیاسی جماعت کی حیثیت سے ابھرے. کیونکہ یہ بھی میں واضح کر دوں کہ ہمارا اور ان کا ایک ٹھیک ہے، ہم جو لسانیت کی سیاست ہے، جو نسل پرستی کی سیاست ہے، اس پہ ہمارا اور ان کا شدید اختلاف ہے. لیکن مذہبی انتہا پسندی کے خلاف ہم اور وہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں. اور شاید مذہبی انتہا پسندی کہیں بڑا خطرہ ہے، تو ہمیں ان کی اور آپ کو سر لگتا ہے کہ کیا فاروق ستار اور دیگر ایم کیو ایم کی قیادت بھی کنوینسڈ ہے آپ کی اس بات سے کہ ملیٹنٹ ونگ کو ختم ہونا چاہیے؟ وہ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ یہ آج کی کہانی نہیں ہے، یہ پرانی کہانی ہے. اور میں آپ کو اب آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ ملیٹنٹ ونگ کی وجہ سے ان کو خطرہ آج سے نہیں 90s سے خطرہ تھا. اور بہت دفعہ حراست میں ہم نے اس لیے لیا کہ ملیٹنٹ ونگ سے ان کو بچایا جا سکے. شاہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا، کیا لگتا ہے آپ کو؟ اب تک ہم نے دیکھا ہے کہ فوج تو بڑے ایک لیڈنگ رول میں نظر آ رہی ہے، بٹ سویلین گورنمنٹ اس طرح بھرپور انداز میں نظر نہیں آ رہی. آج بھی اجلاس ہوا ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں اور امید کی جا رہی تھی کہ بہت بڑا فیصلہ اس حوالے سے لیا جائے گا. ایسے میں کہ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جماعت را سے فنڈنگ لے رہی ہے پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کے حوالے سے، پاکستان کو توڑنے کے حوالے سے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو سویلین اس وقت جو ایک رول ہے وہ اپنی جگہ پہ بھرپور انداز میں نظر آ رہا ہے، یا اس میں کوئی کمی ہے وہ بھی کوئی بھرپور انداز میں سامنے آئے اور کوئی میجر سٹیپ نظر آنے چاہیے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں شاہ صاحب، بات یہ ہے کہ میں میرا خیال پاکستان کا واحد پولیٹیکل ورکر ہوں جس کا ایم کیو ایم کے بارے میں جس کا ایک اپنا ہی ایک علیحدہ موقف ہے. جی میں پہلی بات جو ہے، اور ریکارڈ پہ ساری باتیں ہیں، آپ کے ٹی وی چینل کے ریکارڈ پر موجود ہیں، سپریم کورٹ کے ریکارڈ پر موجود ہے، اور میری پارٹی کے ریکارڈ پر موجود ہے. صحیح. ایم کیو ایم کو میں روز اول سے ہی اس کو پولیٹیکل پارٹی مانتا ہی نہیں. ابھی صاحب فرما رہے تھے اور دوست فرما رہے تھے کہ ان کا ایک ملیٹنٹ ونگ بھی ہے اور یہ سیاسی ونگ بھی ہے. میری نظر میں یہ دونوں ون اینڈ دی سیم تھنگ. کوئی ملیٹنٹ ونگ سیاسی ونگ کے بغیر نہیں چل سکتا، اور کوئی یہ اور خاص کر ان کی جو سیاست تھی، میں پہلے دن سے مطالبہ کر چکا ہوں، اور بلکہ کچھ پارٹی میری کے کچھ لوگ مجھ پر ناراض بھی ہیں اس بات سے. میں نے مطالبہ کیا تھا فیڈرل گورنمنٹ سے، اپنی فیڈرل گورنمنٹ سے جو موجودہ جن کا کہہ رہے ہیں کہ آج بھی اجلاس ہوا ہے. میں نے اوپن ڈیمانڈ کی تھی کہ اخبار میں بھی، پرنٹ میڈیا میں بھی اور الیکٹرانک میڈیا میں، کہ ان پر پابندی لگائی جائے، اور پولیٹیکل پارٹی ایکٹ جو ہے وہ ہمیں اجازت دیتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو کہ وہ اگر کوئی پارٹی ملوث پائی جائے ٹیررزم میں یا کسی اپنا اسٹیٹ کے اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں اور دیگر، تو اس کو بین کیا جا سکتا ہے، اور پھر ریفرنس سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس بھیجا جا سکتا ہے، جو 15 دن کے اندر فیصلہ کرتی ہے کہ ریفرنس ٹھیک تھا یا غلط تھا. میں اب یہ جو آپ نے جو
रेलिवेंट क्वेश्चन आज के हवाले से पूछा है, ये बिल्कुल ये वो आंसू बहाने वाली बात है। ये बिल्कुल वो कहते हैं हाथी के दांत पे खाने की और खाने की और, ये बिल्कुल मिली भगत से हुआ है जो कुछ। और आज से पहले कल वाले दिन खुद इल्ताफ भाई जो है वो ऐलान कर चुके हैं कि आप मेरी जगह जो है वो फारूक स्टार साहब जो है वो एक्शन करेंगे, वो ऐलानात करेंगे, वो फैसले करेंगे। लेकिन शाह साहब आपको मियां नवाज शरीफ की क्या मजबूरियां नजर आ रही हैं? वो क्यों इतना, जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि पार्टी पे पाबंदी लगनी चाहिए, कोरो स्टेप्स मजबूरी हैं? मैं उधर आ रहा हूँ। तो सवाल मजबूरी का नहीं है। मैं पहले क्लियर कर दूं ना कि MQM रोजे अव्वल से वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। और आज फेडरल गवर्नमेंट के पास इसके अलावा कोई और चारा, आपने आर्म फोर्सेस की बात की, मैं हेल करता हूँ, मैं सराहता हूँ उनकी एक्टिविटीज को, लेकिन इसके साथ साथ मैं एक शहरी की हैसियत से ये भी कहूंगा, बड़ी देर की मेरे वहां आते आते कि हजार लोगों को बर्बाद दिया, हजार बाजार जलवा दिए, हजार लोगों को जख्मी करा दिया, एक टेररिज्म का एक नई फजा और नया कल्चर पैदा कर दिया कराची जैसे शहर में, क्योंकि पूरे पाकिस्तान का पर्स है, जो पूरे पाकिस्तान का बटुआ है। तो आज लेकिन चलो देर आयत दुरुस्त आयत। अब मैं उम्मीद भी करता हूँ और मुतालबा भी करता हूँ फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि इतना मटीरियल इकट्ठा हो चुका है, इतना मटीरियल आ चुका है, इस मटीरियल के आने के बाद अगर कोई वफाकी हुकूमत वो आज हमारी है या किसी और की है, अगर वो MQM पर बतौर पॉलिटिकल पार्टी पाबंदी नहीं लगाती और उसका रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में नहीं भेजती, तो मैं समझता हूँ कि फिर कोई दाल में काला काला है। और ऐसी बात जो है पाकिस्तान के और पाकिस्तान के अवाम के लिए मजीद खतरनाक होगी कि अगर अब भी सिर्फ आज फारूक स्टार की प्रेस कॉन्फ्रेंस साहब को देखकर उन पर यह किया जाए कि जनाब नहीं अब ये -1 हो गया, और ये कोई -1 शहर वाला बात नहीं है। और फिर जितनी एक्टिविटीज है पास्ट की इनकी, वो फर्ज वाहिद की एक्टिविटीज की नहीं है। जनाब इल्ताफ भाई साहब इससे पहले 1000 दफा पाकिस्तान और पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान के झंडे पर वो हमला कर चुके हैं। ये कोई पहली बात नहीं है कल की। और इससे पहले भी वो मीडिया के लोगों पर, सहाफत पर इस किस्म के हमले कर चुके हैं। पाकिस्तान की आर्मी पर नाम ले लेकर वो हमले कर चुके हैं। उनकी मौजूदगी में उनकी इसकी जो पाकिस्तान आर्मी की सालमियत है इस पर भी वो कर चुके हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ कि कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। लेकिन अगर अब भी इसको किसी शक्ल में भी, होम्योपैथी टाइप शक्ल में भी अगर इसको रखने की कोशिश की, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए खतरनाक तरीन होगा। और अब पार्लियामेंट के अंदर ये अपनी हैसियत पहले भी खो चुके हैं, जिसकी मैंने पिटीशन की हुई है। तो अब इनको पार्लियामेंट में फिर इनको रोक देना कोई है, मैं समझता हूँ, क्योंकि वो सिर्फ पार्लियामेंट की मेंबरशिप तो खैर वो रिजाइन दे के खत्म कर चुके हैं। लेकिन पाबंदी लगाने के बाद इनकी पता लग जाएगा कि कौन कौन मेंबरशिप रहता है इस जमात का या कौन नहीं रहता। तो लिहाजा मेरी तो ये गुजारिशात है और हुकूमत और अपनी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और मियां नवाज शरीफ साहब की खिदमत में मेरी गुजारिश होगी कि अब मजीद मसलियत का टाइम बिल्कुल नहीं है। मसलियत से काम मत लें, कोई फायदा आपको नहीं है इस बात का। और अगर कोई फायदा जाती तौर पर या आपकी जमात को हो भी सकता है तो उसको भूल जाएं, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया है और मजीद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचने का खतरा है इन लोगों से, अगर इनको फिर भी बतौर पार्टी तस्लीम कर लिया गया। जी जी, जनरल मोहिउद्दीन हैदर साहब भी गवर्नर वज़ीर दाखिला रहे हैं हमारे साथ वीडियो लिंक पे इस वक्त कराची से मैं ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया जनरल साहब टाइम देने के लिए। आपकी तरफ आऊँगा। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। सर क्या कहेंगे जो डेवलपमेंट्स हुई हैं? अब आप बात सुन रहे हैं ज़फ़र अली शाह साहब की भी ताज हैदर साहब भी फरमा रहे हैं। ज़फ़र अली शाह साहब ने स्पेसिफिकली कहा कि सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है कि फारूक सत्तार साहब की स्टेटमेंट आई है, उन्होंने डिसोन किया है अल्ताफ़ हुसैन उनके स्टेटमेंट को। अगला स्टेप ये है कि MQM के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। तो आप समझते हैं कि अब ये स्टेप रियासत को लेना चाहिए और यही एक लॉजिकल स्टेप है जो अब ज़रूरी हो गया है? जी हाँ, मेरे ख्याल से कि पहले भी काफ़ी शवाहिद मौजूद थे पिछले कई सालों से, और अब तो बिल्कुल ही खुलकर सामने शवाहिद आ गए हैं। और जो ज़मीन पर इनकी कार्रवाई रही है, हालांकि कराची में ऑपरेशन भी चल रहा है, इनको बताया भी जा रहा है कि आप खाली सियासत करें और ये तशद्दुद और भत्ता और ये जो है मारा मारी और हड़ताल कराना, इसकी सियासत को छोड़ दें। लेकिन वो अपने तौर तरीक़ों से बाज नहीं आ रहे। और कल तो इंतहा हो गई, एक पाकिस्तान की बड़ी पार्टी का जो अपने आप को सियासी लीडर कहता है, वो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवाए
وہ کہے کہ میں اسرائیل سے اور کس کس سے ہتھیار لے کر پاکستان کو سبق سکھا دوں گا. یہ تو ایک لمٹ ہے, اٹ از دی ہائٹ اینڈ لمٹ. اور آئی تھنک اس کے بعد باقی یہ کچھ معافی مانگتے رہیں, کوئی نعرے پاکستان زندہ باد کے جعلی لگاتے رہے. یہ پہلے بھی کئی دفعہ اس قسم کے کام ہو چکے ہیں کہ پہلے اس طرح کی بات کرو اور پاکستان کے خلاف بہت زہریلی, اور جب لوگوں کا ریئیکشن دیکھو تو فوراً وڈرا کر کے اور آپ میٹھی باتیں شروع کر دیں اور لوگوں کو واپس شیشے میں اتاریں. یہ بہت دفعہ کھیل ہو چکا. آئی تھنک ابھی اس کے اوپر ایک مضبوط سٹیپ اٹھانے کی ضرورت ہے. 2 آپشن ہیں میرے خیال سے. ایک تو جو آپ نے بتایا, اتنا مواد جمع ہے پچھلے کئی سالوں سے کہ اس پارٹی کے اندر دہشت گرد موجود ہے. اس پارٹی کی پالیسی ہے کہ دوسروں کو ہی مارے, اپنے بھی لوگوں کو مارے جو ان کی بات نہ سنیں, یا ان سے واردات کروائے, قتل کروائے, پھر ثبوت بٹھانے کے لیے اپنے ہی لوگوں کو قتل کر دے. یہ سارے ثبوت موجود ہیں. اور اس کے علاوہ بھتہ اور یہ سارے جو کام ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. جو ہڑتالیں کرا کر کراچی کے بہت نقصان پہنچانا معاشی طور پر, وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. تو یہ ایک سیاسی پارٹی ایک کام نہیں ہے. ان کی بات لوگ سننے کو تیار ہیں, ان کے جائز مطالبات ماننے کو تیار ہیں. ان کو پاور بہت دفعہ دی گئی ہے. یہ بلا شکایت غیر کراچی کے مالک رہے ہیں, وزارتیں ان کے پاس رہی ہیں وفاق میں بھی. تو اب تو یہ ان کے خلاف ایک ریفرنس میرے خیال میں اس کے لیے کافی مواد جمع ہو گئے جو کہ ریفرنس میں خبر دائر کرنا چاہیے, ارسپیکٹو کہ یہ کہا کہ ٹی وی پر مافیا اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائیں. یہ پہلے ہی بہت دفعہ اس طرح کے انہوں نے اپنے سٹیپ اس طرح لیے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ہمیں یو کے ساتھ بہت سیریسلی بات کرنی پڑے گی کہ آپ کے اسکاٹ لینڈ کا بہت بڑا ریپوٹیشن ہے, وہ ایک بہت اعلیٰ ادارہ ہے, اور آپ کی پولیس کی بڑی تعریف ہے. تو بھائی یہ کیا ہو رہا ہے کہ نہ عمران فاروق کے جو قاتل ہے اور ان کا جو ہے وہ کسی نہج پہ پہنچ رہی ہے, نہ منی لانڈرنگ کہیں نہج پہ پہنچ رہی ہے. اور آپ کے ہاں آپ کہتے ہیں ہیٹ کرائم جو ہوتا ہے, ہیٹ کریٹ کرنا جو ہے وہ بہت سیریس کرائم ہے ان کی نظر میں. تو اب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے تقریر کی آزادی ہے, تحریر کی آزادی ہے. تقریر تحریر نہیں ہے, اس کی ایک سپیچ سے یہاں آگ لگ جاتی ہے, یہاں پر لوگ مارے جاتے ہیں, یہاں آگ لگ جاتی ہے, یہاں پر ہڑتال ہو جاتی ہے, یا حملے ہو جاتے ہیں. یہ جو ہوا ہے یہ کافی مواد ہے. تو میرے خیال میں اسکاٹ لینڈ کو بھی, یارڈ کو بھی, اور ان کی میٹروپولٹن پولیس کو بھی ابھی اس معاملے میں تھوڑا سا افیشینٹ ہو جانا چاہیے اور سپیڈ پکڑنی چاہیے, اور اس کو سفارتی سطح پر بہت مضبوطی سے اٹھانا چاہیے اپنا یو کے کی حکومت کے ساتھ کہ آپ کا سٹیزن پاکستان میں بہت گڑبڑ پھیلا رہا ہے, بہت لوگوں کو بیٹھ کے مروا رہا ہے, اور آپ اگر اس کو پروٹیکشن دیں گے تو ہم سمجھیں گے کہ آپ کی آشیرواد سے یہ ہو رہا ہے. ان کو بہت ان سے سیریس بات کرنے کی ضرورت ہے میرے خیال سے. ہمارے جو ہیں مشیر خارجہ, ان کو تمام مواد لے کے وہاں جانا چاہیے اور بیٹھ کے یہ تمام باتیں ان کے ساتھ مضبوطی سے کرنی چاہیے. صحیح ہے. اس سے پہلے کہ میں تاج صاحب آپ سے نصیر جلیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان سے ضرور جاننا چاہوں گا. نصیر جلیل صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. آج پریس کانفرنس ہوئی ہے, اب ضرور یہ ڈسون کیا گیا ہے الطاف حسین صاحب کے سٹیٹمنٹ کو جو پاکستان مخالف تھا, اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ اب معاملات پاکستان سے چلیں گے. کیا ایم کیو ایم کا جو عام کارکن ہے وہ بھی فاروق ستار اور آپ کے ساتھ کھڑا ہے؟ میرے خیال کھڑا ہے, بالکل کھڑے ہوں گے. اور الطاف بھائی سے آپ یہ سمجھیں کہ ہم انہی کا پروڈکٹ ہیں, وہ قائد اور بانی ہیں اس جماعت کے. یہ کوئی ایم کے ایم کوئی علیحدہ سے کوئی فیکشن نہیں ہے خدا نہ خواستہ, لیکن چونکہ یہاں پہ گراؤنڈ ریالٹی سے زیادہ ہمیں نبرد آزما ہونا پڑتا ہے. یہاں پہ جو کارکنان کے ساتھ ہوتا ہے, یا جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہیں, چھاپے, گرفتاریاں, جو ہمارے شہید ہیں ان کی دیکھ بھال, تمام چیزیں یہاں سے ہوتی ہیں. تو الطاف بھائی کا خود جب یہ ایک معافی نامہ بھی آیا ہے, اور ذہنی پریشر کے تحت انہوں نے کل جو کچھ بھی ہوا جس کو جو بہت ہی قابل مذمت تھا, تو اس کے بعد ہم نے یہ طے کیا ہے, اور وقت ہی بتا پائے گا انشاءاللہ کہ ہم جو ہیں اس پہ عمل درآمد کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. اور آپ کا کیا خیال ہے کہ اس وقت معاملات اب کراچی سے ہی چلیں گے؟ اب لنڈن سے انسٹرکشنز لینے کا سلسلہ فی الحال ختم کر دیا گیا ہے, اور یہ پرماننٹ بیسس پہ ہے یا فار دا ٹائم بینگ ہے؟ یہ دیکھیں, یہ ہم نے تو یہ کہا ہے کہ جب تک الطاف بھائی مکمل طور پہ صحتیاب نہیں ہو جاتے اس وقت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا.
اور اس بات کا تعین کیسے ہوگا کہ اب وہ صحت یاب ہو چکے ہیں اور اب وہ پارٹی کے معاملات دوبارہ اپنے وہ شاید خود بتائیں گے. دیکھیے آج تو انہوں نے خود اپنے جو انہوں نے پریس ریلیز آئی لندن سے، اس میں انہوں نے خود کہا کہ میں گہرے ذہنی دباؤ کا شکار تھا، اور انہوں نے معافی بھی مانگی کل کے واقعے پہ. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں انتظار کرنا چاہیے اور دیکھیں کہ کس طرح سے چیزیں چلتی ہیں. نسیم صاحب اس بات کا بھی امکان ہے کہ یہاں کی قیادت اب الطاف حسین صاحب سے کہے کہ فی الحال وہ اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں، وہاں سے کیسی اناؤنسمنٹ آنی چاہیے کہ فی الحال وہ پارٹی کے امور سے اپنے آپ کو علیحدہ کر رہے ہیں. اس بات کا امکان ہے کہ یہ مطالبہ ان سے پارٹی کے لوگ کریں اور وہ اس پہ عمل درآمد بھی کریں؟ دیکھیں ابھی تک اس پہ کوئی بات ہماری نہیں ہوئی ہے. دس از ٹو ارلی ٹو سے، اور اس پہ بیٹھ کے ہم لوگ سب مزید بات کریں گے کہ کس طرح سے چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے، پھر دیکھتے ہیں. لیکن یہ انیشلی جو ہے یہ فیصلے ہوئے تھے جو آپ لوگوں کے سامنے لائے، کیونکہ ملک کی جو سالیڈیرٹی ہے اور انٹیگریٹی، اس کے اوپر ہم اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ضروری تھا کہ ہم جو ہیں کوئی قدم ایسا اٹھائیں جس سے ہمارے اپنے لوگ اور سب لوگ مطمئن ہوں. کیونکہ یہاں پہ سب محب وطن پاکستانی، ہم سب لوگ، کوئی بھی ایسا نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سسٹمز ہیں ہمارے، جو ادارے ہیں، ان کو بھی بہت احتیاط سے چلنا ہوگا کہ وکٹمائز نہ کیا جائے عوام کو. اور نصیر صاحبہ کیا اس بات کا بھی امکان ہے کہ اب آنے والے دنوں میں 9-0 دفاتر جن کو سیل کیا گیا، اس حوالے سے بھی آپ کے حکام سے کوئی بات ہوئی ہے کہ اب ان کو دوبارہ کھولا جائے گا اور پھر سے ایم کیو ایم کی ایکٹیویٹیز بحال ہو جائیں گی؟ حکام سے تو بات نہیں ہوئی، لیکن ہم توقع کر رہے ہیں کہ اتنی ایشورنسز کے بعد انشاءاللہ دفاتر بھی کھلیں گے. کل میئر اور ڈپٹی میئر کا الیکشن ہے، اس میں بھی پارٹیسپیشن ہوگی، اور ہمیں موقع ملے گا کہ ہم بتا پائیں کہ ہم کس طرح سے خدمت کر سکتے ہیں اپنے شہر کی، اپنے ملک کی. ایک چھوٹا سا بریک لیں کہ ناظرین آپ صاحبہ کی گفتگو سن رہے تھے. بڑے محتاط انداز میں وہ کہہ رہی تھی کچھ خدشات اور ان کے ابھی تک بھی موجود ہیں کہ شاید انہوں نے پریس کانفرنس ضرور کی ہے، لیکن ریاست کی طرف سے رسپانس ابھی تک بڑا محتاط اور بڑا محدود ہے. وہ چاہ رہے ہیں کہ اب دفاتر بھی کھلنے چاہیے، ایکٹیویٹیز بھی ہونی چاہیے، اور ساتھ میں ایک بات انہوں نے یہ بھی کی کہ ریاست کو بھی بڑی احتیاط سے آگے بڑھنا ہوگا. وکٹمائزیشن کا ایلیمنٹ نہیں آنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ریکنسیلیشن کی بات ہو رہی ہے، جو فہم و تفہیم کی بات ہو رہی ہے، اس سے نقصان پہنچے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور تاجر صاحب سے پوچھیں گے کہ آپشنز اب ہیں کیا. جو ذکر کر رہے تھے ظفر علی شاہ صاحب اور پھر محدث حیدر صاحب کہ کیا ریفرنس، پابندی، سفارتی سطح پہ معاملات اٹھانا، کیا یہی آپشنز اب پاکستان کے پاس ہیں اور ان کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے کہ نہیں، اس سے پہلے معاملات کو ادروائز بھی دیکھا جا سکتا ہے. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد آئیں گے، جواب لیں گے. نیوز وائز میں ایک بار پھر خوش آمدید. تاجر صاحب وہی سوال آپ سے جو بریک سے پہلے تھا، آپشنز کیا ہیں؟ ریفرنس، پابندی، سفارتی سطح پہ معاملات اٹھائے جائیں، یہی حل ہے ایم کیو ایم سے نمٹنے کا؟ میرے خیال سے اگر صوبائی حکومت کے اس معاملے سے ڈیل کرنے دیں تو یہ گنڈاسا کلچر یہ میرے خیال سے یہ کام نہیں کرے گا. 95-96 میں بہت بڑا چیلنج ہمارے سامنے تھا. صحیح. اور وہ ایک علیحدہ ریاست کے قیام کا تھا. صحیح. اور ان کا ملیٹنٹ ونگ بہت مضبوط تھا. باہر سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے جو کہ ان کے ملیٹنٹ ونگ کے ساتھ. یہ لوگ بھی باہر جاتے تھے اور ان کی ٹریننگ ہوتی تھی ملیٹنٹ ونگ کی. بہت سی مغربی طاقتیں، اور جنرل معین الدین حیدر یہاں تشریف رکھتے ہیں، وہ گورنر رہے ہیں سندھ کے، وزیر داخلہ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کیا تھا. صحیح ہے. اور خود مجھ سے اور گورنر کمال اصفر سے امریکنوں نے یہ کہا، ان کی انڈر سیکرٹری نے، کہ جی آپ جسے دہشت گردی کہتے ہیں تو وہ جنگ آزادی ہو سکتی ہے. اور ایم کیو ایم کی تحریک کے حوالے سے بات کر، اس ریفرنس پہ بات کر رہے تھے. جی، انڈر سیکرٹری نے گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے دربار ہال میں مجھ سے اور کمال اصفر سے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ وہ تحریک آزادی ہے. اور جس پہ گورنر کمال اصفر کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. انہوں نے پلٹ کے کہا کہ کوئی تحریک آزادی نہیں ہے، ہم نے اپنی آزادی 1947 میں لے لی تھی، اور پاکستان کا 1 ملی میٹر بھی ہم اب نہیں جانے دیں گے. اور میں نے خود جو سینٹ کے اندر میری پہلی تقریر ہے اس کے اندر اب موضوع یہی ہے کہ علیحدہ ریاست کا قیام جو ہے وہ اس کو نہیں. تو وہ معاملہ بہت سیریس تھا.
हमने वहाँ पे अमरीकी काउंसिल खाना कराची के अंदर बंद किया, क्योंकि अमरीकी काउंसिल खाना जो था वो इनकी बराह रास्त इमदाद कर रहा था। अच्छा, वाशिंगटन से मदद आ रही थी अलग रियासत बनाने के लिए आपके ख्याल में? वाशिंगटन से मदद आ रही थी रियासत बनाने के लिए जो एफर्ट हो रही थी? जनाब अली, बिल्कुल मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, और जनरल साहब तशरीफ़ रखते हैं, उनको ये चीज़ें मालूम हैं। फिर मैं मारा फिरा, मोहतरमा वज़ीर आज़म शहीद, अल्लाह रहमत करे उन पर, यूरोपियन पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, BBC पे कहा, गवर्नमेंट से कहा, बरतानिया, और ये मैं 95-96 की बात कर रहा हूँ। सही कि आप एक शख्स को यहाँ बिठाए हुए हैं जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है, तो आप इसको रोकें। और मैंने ये कहा कि जनाब ये दहशतगर्दी एक बैनुल अक़वामी मामला है, जो आज हो रहा है कराची के अंदर वो कल को लंदन में हो सकता है। काली ज़बान मेरी के वहाँ धमाका हो गया, उसी दिन रात को इकबाल हैदर साहब ने सुबह फ़ोन किया मुझे कि जनाब वो तो हो गया। तो लेकिन मुकर्रमा क्यों खामोश थी सर उस वक्त? अगर आप उनके नॉलेज मिलाई थी प्राइम मिनिस्टर किसमें? नहीं, मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ पूरा ये रेफरेंस की जहाँ तक बात है, हमारी बातचीत चल रही थी MQM से। जैसे कि मैंने कहा कि सियासी अमल को हम तेज़ कर रहे थे, सैयद अब्दुल्ला शाह और मैं हुकूमती टीम में थे, और इनकी तरफ से वक्तन फ़वक्तन अजमल भाई और बुखारी साहब और ये लोग आते रहते थे, खालिद साहब। तो अब ये हमारी बातचीत चल रही थी, ये चले गए सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 184(3) के तहत। सही। और उस वक्त गए कि जैसे मैंने कहा कि जिस वक्त बातचीत कामयाब हो गई थी, सही, मामला सेटल हो गया था, सही, उस वक्त ये सुप्रीम कोर्ट में गए जिससे बातचीत का सिलसिला ख़त्म हुआ। सही। हमने 4,500 पेज की एविडेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखी, जो कि अब भी उनके सामने रखी। सही। 42 फाइलें उसमें थीं। एक फ़ाइल उसमें जनरल साहब को मालूम है हमें पाकिस्तान की फ़ौज की तरफ से दिया गया। अच्छा। जो कि सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड पे मौजूद है। क्या था सर उस फाइल में? उस फाइल में बहुत सी चीज़ें हैं, बाहर के क्या लिंक हैं और किस तरीके से है, और ये है तमाम चीज़ें वो वहाँ पे हैं। और वो फाइल हमने नहीं बनाई थी, मेरे दफ्तर ने नहीं बनाई थी, फौज ने बनाई है। वो वहाँ से हमें दी गई। अच्छा, ये सब चीज़ें आ गई। उस एविडेंस जब सामने आई, 42 फाइलें, हर जज के सामने इतना ढेर लगा हुआ था, MQM ने अपनी पिटीशन वापस ली। मोहतरमा वज़ीर आज़म ने हमसे कहा कि अब हम रेफरेंस के अंदर जाएंगे। हमारी हुकूमत ख़त्म कर दी गई और इनको हुकूमत के अंदर बिठाया गया। सही। और मैंने उसमें शिकायत की, मैंने कहा जनाब अली, अगर आप कहते हैं कि दूसरी ताकतों के इशारों पे ये काम कर रहे हैं तो कम से कम इनको हुकूमत में ना लें। सही। लेकिन ये कि उसको लिया गया मई मिलिटेंट विंग के, वो ले लिया गया। उसके बाद फिर हकीम सईद के शहादत का सानिया हुआ और ये तमाम चीज़ें हुई। सही। अब ये तमाम, और उसके बाद फिर जिस वक्त के डिक्टेटर मुशर्रफ आके बैठे, सही, तो फिर इनको हुकूमत में लिया गया। तो हम ये रेफरेंस करके देख चुके हैं। सही। अब मैं इनसे यही कहता हूँ कि जनाब अब रहम करें और अब हमें डील करने दें इस मामले से। ये बातें कहने में बड़ी अच्छी लगती हैं, 20 करोड़ का ये मुल्क है। सही। चंद नारों से या किसी बरतानवी शहरी की गलत सलत बातों से ये मुल्क टूट नहीं सकता। हमने बहुत बड़े चैलेंज का उस वक्त मुकाबला किया, जहाँ मतलब इंडियन आर्मी कराची के अंदर बैठी हुई थी, ये सबको पता है। और ये तमाम चीज़ें हमने 20 करोड़ आवाम की से की। और अब मुल्क नहीं टूट सकता, कोई कितने ही नारे लगाता रहे। लेकिन जो इनके सियासी लोग हैं और जो मजहबी इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ हैं, उनको ऑन बोर्ड, जिनके साथ एक वोट बैंक भी है, सही, तो उनको आइसोलेट कर देना ये दानिशमंदी नहीं होगी। सिर्फ वो जमातें कि जो मजहबी इंतहा पसंदी में यकीन रखती हैं वो ये बात कहेंगी। मेरे ख्याल से हम ये बात नहीं कहेंगे। ज़फ़र इलियास साहब, आपने ताजर साहब की बात सुनी सर, वो कह रहे हैं कि आइसोलेशन में ले जाना कोई अच्छी बात नहीं होगी। जो मिलिटेंसी के ख़िलाफ़ हैं, जो कौमी धारे में रहना चाहती हैं, आप उनको भी अगर उसी तरह ग्रेड करें कि उनके खिलाफ भी वैसी कार्रवाई होनी चाहिए जैसे अल्ताफ़ हुसैन। मैं ये कह रहा हूँ कि एविडेंस सुप्रीम कोर्ट में रखी हुई है। सही, वो कह रहे हैं कि एविडेंस भी पड़ी है सुप्रीम कोर्ट में, तो ऐसे में नहीं जी नहीं, सुप्रीम कोर्ट पहले भी कराची के अंदर इस पे वो जजमेंट दे चुकी है। मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट इज द ओनली पिटीशन 15 ऑफ 96 की बात कर रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, वो ठीक है, वो और उसमें 42 फाइलें मौजूद हैं। सही। मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो एविडेंस इस वक्त तक आ चुकी है और बड़ी वाइटल एविडेंस जो है वो आ चुकी है, इस पर फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिटिकल पार्टी आर्डर के तहत ये उनका फर्ज बनता है कि ये वो इसको बैन करें।
जहाँ तक ये तल्लक है कि उनकी आज़ादी का, पॉलिटिकल आज़ादी का या दीगर आज़ादी का तल्लक है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि वो ना हो। वो अगर कोई अच्छे लोग हुए बाद में बना लेंगे अपनी पार्टी, वो किसी नाम से भी बना लेंगे, लेकिन इस पार्टी को, इस नाम को एज इट इज अगर इंटैक्ट रखा गया तो ये समझें कि आपने दोबारा पाकिस्तान के अंदर एक बारूद रख दिया गया है और पाकिस्तान को एक और अजाब में आप डाल देंगे। मेरा नुक्ता नज़र ये है, मैं ये नहीं कह रहा। अभी आप देखें ना, आप अभी कह रहे थे भारतीय सतह पर और इंग्लैंड की सतह पर, इंग्लैंड वाले आपको ये भी कह सकते हैं कि जी हमारा शहरी तो बाद में, पहला शहरी तो आपका है, वो मतलब है हमारा तो 2 नंबर पे है, बाद में हुआ है। सवाल ये है कि वो 23 साल से बाहर बैठा हुआ है, ड्यूल नेशनलिटी रखता है, डिस्क्वालीफाई है पाकिस्तान की पार्लियामेंट का मेंबर बनने के लिए, तो वो पार्लियामेंट का मेंबर खुद बनने के लिए तो डिस्क्वालीफाई है, लेकिन अपनी जमात बनाकर उसे पार्लियामेंट के अंदर बैठा दी है, जो कि पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान की लॉ मेकिंग को, पाकिस्तान की पार्लियामेंट को, पाकिस्तान के एटमॉस्फेयर को वो हर वक्त इम्बैलेंस करता रहता है। मतलब तो ये कोई सेंस नहीं है इसमें कि उसके नाम को या उसकी नाम की बनाई हुई पार्टी को आप इंटैक्ट रखें। आज की 5 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कि वो उन्होंने कह दिया जी, उन्होंने माफी मांग ली है और इन्होंने ये कह दिया। इससे तो आप पाकिस्तान की तमाम जेलों के दरवाजे खोल दें, वो सब के सब माफी मांग रहे हैं। जितने क्रिमिनल हैं अंदर, पैलेस हैं या दूसरे आम क्राइम के लोग हैं, वो भी माफी मांग रहे हैं। आप माफी दे दें उनको, छोड़ रहे उनको, मतलब तो ये कोई सेंस नहीं है इसमें, एटलीस्ट का मतलब मेरे सामने। मतलब सही है। जनरल साहब आप क्या कहेंगे? इनफैक्ट शिराजी साहब इजाजत है मुझे। जी बहुत शुक्रिया जफर अली शाह साहब, आपने कहीं जाना है, बहुत आपका वक्त देने के लिए। जनरल साहब आपकी तरफ आऊँगा। ताजदार साहब ने बड़ा एक अहम नुकता उठाया है कि मुशर्रफ दौर में भी इस पार्टी की रिवाइवल हुई है। हम सिविलियन के किरदार के ऊपर ज़रूर सवाल उठाते हैं कि सियासी हुकूमतों ने क्या किया, बट जब ये डिक्टेटरशिप होती है, सर मिलिट्री रिजीम होता है, उसमें भी तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। तो आपका ख्याल है उन अनासर के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने इनकी रिवाइवल में एक मदद दी इनको? देखिए परवेज़ मुशर्रफ साहब से जो इंटरव्यू लोग ले रहे हैं आजकल, और इंटरव्यू मुख्तलिफ औकात में देते रहे हैं पिछले चंद सालों में, उनका नुक्ता नज़र ये है कि मैंने MQM को जो पावर दी या उनको मेन स्ट्रीम में लाया ताकि वो सियासत के मेन धारे में आ जाएं और वो तशद्दुद से हट जाएं। और वो कहते हैं कि मैंने उनसे कहा कि मैं आपकी तरफ से दहशत गर्दी या कानून को तोड़ना उसको बर्दाश्त नहीं करूँगा, और उन्होंने काफ़ी हद तक अमन रखा और यहाँ पर बहुत डेवलपमेंट हुई। मुस्तफा कमाल जब मेयर थे, मतलब लेकिन सर 21 मई को तो जो तशद्दुद कराची में इफ्तिखार चौधरी के जाने पे हुआ 12 मई को, वो किसने किया सर? ये तो एक रियलिटी है, बहुत अफसोसनाक वाक़या है। मुशर्रफ साहब यहाँ पे मुक्के लहरा रहे थे इस्लामाबाद में खड़े होकर। मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, उसके अंदर वफाकी हुकूमत और MQM और उनके वज़ीर दाखिला वगैरह जो सब हैं, ज़ाहिर है कि उनके ऊपर उंगलियां उठती हैं, उनके ऊपर ब्लेम आता है। वो एक बहुत ख़राब वाक़या है और 52 आदमियों को खून नाहक ज़ाया नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर एक ओपन इंक्वायरी होना चाहिए। और जिन लोगों ने इसको इतने बड़े क्राइम को किया है 12 मई को, तो वो जो वफाक में लोग थे और जो यहाँ सिंध की पार्टी के जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, उनको कानूनी कटहरे में लाना चाहिए। मैं तो इस बात के हक़ में, मैंने उस वक्त भी ये मसला उठाया था, मैं नेशनल पुलिस कमीशन में था और मैंने इंटीरियर मिनिस्टर शेरपाव साहब को ख़त लिखा था कि इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए, क्यों नहीं पुलिस ने एक्ट किया टू सेव द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द सिटीजन्स। तो उस वक्त ही मैंने यह नुक्ता उठाया था। तो एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी फिर वहाँ से शुरू कर दी गई थी, जो होती है हक़ायक़ को छुपाने टाइप की इंक्वायरियाँ की जाती हैं, या हक़ायक़ को बाहर लाने की तो इंक्वायरी की नहीं जाती। अब बात यह है कि अभी ताज हज़रत साहब का ख्याल ये है कि सियासी पार्टी को जिनका वोट बैंक है उनको इररेलेवेंट नहीं करना चाहिए। कोई भी रेलेवेंट नहीं करना चाहता, हर कोई यही कह रहा है उनसे कि भाई सियासत करो, वोट लो, मेंबर बनो, वजारतें लो, लोकल गवर्नमेंट लो, लेकिन गोली चलाना छोड़ दो, भत्ता लेना छोड़ दो, तशद्दुद छोड़ दो। रियासत के जो लोग हैं, जिस तरह एक पुलिस वाले पे हमला करना गोया रियासत पे हमला करना है, ये काम छोड़ दो। तो ये अगर वो कह रहे हैं ना कि जी हमने अब ये माफ़ी जो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उन्हें मानना चाहिए कि जी हाँ, ये हमारे नॉलेज में है कि हमारी पार्टी ये काम करती रही है, तशद्दुद, ये कराची के लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करती रही है, ये हड़तालें करा के माशी नुकसान मुल्क का करती रही है। हमने बहुत से नौजवानों की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर दी, हमने बहुत से घरानों के सपूत जो थे उनको मरवा दिया,
اور وہ اپنا جب وہ پکڑے گئے اور پھانسی چڑھ گئے تو کچھ ان کی مدد کو ہم نہیں آئے. یہ پہلے تسلیم کریں, پھر کہ ہم ہتھیار رکھتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, اندر سے ہتھیاروں کی طرف نہیں جائیں گے. ہم باقی پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کی طرح صرف سیاست کریں گے, خدمت کریں گے, اور پھر یہ کر کے دکھائیں. یہ خالی زبانی باتیں نہیں ہوتی, یہ باتیں تو بہت دفعہ چھوٹا سا بریک لے کے جنرل صاحب, چھوٹا سا بریک کے پائیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ فاروق ستار صاحب پورا سچ کیوں نہیں بول رہے, ان کی کیا مجبوریاں ہیں, اور پھر یہ بھی ساتھ میں سوال ہوگا کہ اگر ان کے ڈیسیژن کو عام کارکن نے اون نہ کیا تو پھر تاج حیدر صاحب کراچی کا سیاسی منظرنامہ کیسے دیکھ رہے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد آئیں گے, سوال کا جواب لیں گے. نیوز وائز میں ایک بار پھر خوش آمدید. تاج صاحب, خان صاحب فرمارے عمران خان صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ کارکن ایم کیو ایم کے اولاد تعلق کا اعلان کریں آپ, یہی ان کے لیے سب سے بہتر ہے. اور بڑی اہم بات کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے سر پاک سرزمین پارٹی کے, انہوں نے کہا ہے کراچی کے لوگوں کو لاوارث نہ چھوڑا جائے, اگر لاوارث چھوڑیں گے تو پھر لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے. آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ کچھ اس طرح کی معاملات ہیں کہ اگر ان کو اون نہ کیا گیا تو پھر ایک انتشار نظر آ رہا ہے آپ کو کراچی کی سڑکوں پہ؟ میں بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی کے لوگ باشعور لوگ ہیں, وہ اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں. یہ اگر ریموٹ بیٹھ کے اور ریموٹ کے ذریعے نہ چلایا جائے صحیح, تو اور جنرل صاحب کی خدمت میں یہی عرض کروں گا کہ نہ فراق ہے نہ وصال ہے, عجیب صورتحال ہے. تو اگر ہم سیدھی سی ایک بات کہہ رہے ہیں کہ جو ملیٹنسی ہے اس کو روکا جائے, دہشت گردی اور جمہوریت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. آپ نے اتنی مذہبی دہشت گردی تنظیموں کو بند کیا, وہ دوسرے نام سے آگے. شاید ظفر علی شاہ صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اس نام کو بدل کے وہ دوسرے نام سے آ جائے. تو سیدھی بات ہے کہ جو ملیٹنٹ ایلیمنٹس ہیں قانون کے مطابق ان سے نپٹا جائے. صحیح. اور جو سیاسی ایلیمنٹس ہیں ان کے ساتھ سیاسی عمل کو مضبوط کیا جائے اور ان کو وہ سیاست کے اندر حصہ لیں. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک بڑی جو بات ہے, یعنی جہاں ہمارا اور ایم کیو ایم کا ایک نظریاتی اتصال ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ مذہبی انتہا پسندی جو اس وقت ہمارے ملک کی سب سے بڑی مسئلہ ہے, اس پہ ایم کیو ایم جو ہے وہ ایک واضح موقف رکھتی ہے. صحیح. آپ کو پتہ ہے کہ 2013 کے اندر مذہبی انتہا پسند جماعتوں نے ہمیں ایم کیو ایم کو اور عوامی نیشنل پارٹی کو کمپین نہیں کرنے دی, اور گن پوائنٹ کے اوپر. تو دہشت گردی اور جمہوریت تو ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. صحیح. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تمام مطلب یہ گنڈاسا, یہ سلطان راہی, یہ وہ چیزیں مصطفیٰ قریشی یہ کہنے میں اچھی لگتی ہیں, لیکن اب جذباتیت سے ہٹ کے اور عقلیت کی طرف ہمیں جانا ہے. اور ہمیں عقل سے کام کرنا ہے, اور ہمیں ہر اس عنصر کو, سیاسی عنصر کو جو پاکستان کے لیے کام کر رہا ہے, جو مذہبی انتہا پسندی کے خلاف ہے, ہمیں اس کو ساتھ لینا ہے. لیکن اگلی اسٹریٹجی سر کیا ہوگی؟ لوگ تو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پروونشل گورنمنٹ, انفیکٹ کراچی کا مسئلہ ہے, وہاں پہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, اگلا سٹیپ ہے کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل لوگوں کو علیحدہ کرنا ہے اور ملیٹنٹس کو علیحدہ کرنا ہے, ان کو آئسولیشن میں کیسے لے کے جائیں گے؟ اس پارٹی نے پہلے بھی یہی کیا تھا. صحیح. ہم نے سیاسی لوگوں کے ساتھ مذاکرات کر کے سیاسی عمل کو مضبوط کیا. ہم نے صوبے کے لیول پہ بھی, جو میں اور عبداللہ شاہ کر رہے تھے, مذاکرات کیے. ہم نے وفاق کے لیول پہ بھی, بی بی صاحبہ شہید نے ایک ٹیم بنائی تھی اور وفاق کے لیول پہ ہمارے مذاکرات ہوئے. ہم نے جو ملیٹنسی تھی اور جو پاکستان کے خلاف ایک سازش ہو رہی تھی اور جس کے شواہد ہمیں اداروں کی طرف سے دیے گئے تھے, وہ ہم نے سپریم کورٹ میں رکھے. نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ جی آپ باہر جائیں, آپ نے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی ہے. وہی پریزیڈنٹ فاروق لغاری جو آ کے پیٹ تھپک کے گئے تھے, انہوں نے ہم پہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کا الزام لگایا اور ہماری حکومت ختم کر دی. جنرل صاحب آخری سوال آپ سے, کیا لگتا ہے تاج حیدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ سپیس دینی پڑے گی, ایسے ڈنڈے کے مولا جٹ کے ذریعے اگر معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر معاملات خراب ہو جائیں گے,
لگتا یہ ہے کہ تاجر صاحب کہہ رہے ہیں کہ دفاتر بھی کھلنے چاہیے, جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان کو سپیس دیں تاکہ مسئلے کو سیاسی انداز میں حل کیا جائے. آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ شاید ریفرنس اور باقی معاملات کی طرف جائے جائے ڈپلومیٹک فرنٹ کی خدمت میں میں نے وہ شعر عرض کیا تھا کہ نہ فراق ہے نہ وصال. تو کیا کہیں گے سر, لاسٹ ورڈز آپ کے چاہیے ہمیں؟ جی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ پاکستان میں اور کراچی کے شہریوں کو کسی کو اعتراض نہیں ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے سیاست کرے, الیکشن میں جائے, ووٹ لے, لوکل حکومت اگر بنا سکتے بنائیں, عوام کی خدمت کریں, لیکن قانون کو ہاتھ میں نہ لیں. اور اس وقت جو اسٹریٹجی چل رہی ہے, اگر وہ کوئی پولیٹیکل ریلی نکالتے ہیں, کوئی پولیٹیکل میٹنگ کرتے ہیں, اس کے اوپر کوئی رینجر, کوئی پولیس ان کو روکتی نہیں ہے اس کام سے. لیکن جب وہ اس قسم کی بات کرتے ہیں جیسے شہریوں کے خلاف یا ریاست کے خلاف کوئی میلیفائڈ انٹینشن کے ساتھ وہ سامنے آتے ہیں اور لندن کی انسٹرکشنز کے تحت ایسا کام کرتے ہیں کہ یہاں جو امن قائم کرنے کی پاکستان میں کوشش ہو رہی ہے, ہر قسم کی دہشت گردی سے نمٹنے کی کوشش ہو رہی ہے, تو سیاسی ونگ جو سیاسی پارٹیوں کے ونگ ہیں وہ بھی دہشت گردی کے زمرے میں آتے ہیں. تو یہ بات صحیح ہے, ان کو سیاست کرنے دی جائے. میں تو کہوں گا اس میں انصاف کرنے کی ضرورت ہے, لوکل باڈی میں ان کو پاور دینی چاہیے. لیکن ایم کیو ایم کو سوچے کہ ریاست سے جب ڈیمانڈ کی جا رہی ہے تو یہ بھی دیکھا جائے کہ ریاست کے کو دینے کے لیے بھی کچھ ہوتا ہے. تو کیا وہ جو مطالبات کر رہے ہیں ریاست کے معاملے میں وہ فرائض بھی اس طرح انجام دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے؟ اور اس سے بڑھ کے کہا جاتا ہے کہ ریاست ماں ہوتی ہے اور ماں کو گالی کوئی نہیں دیتا. میرے خیال میں الطاف حسین صاحب کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ انہوں نے جو کیا ہے کیا اسے کرنا بھی چاہیے تھا کہ نہیں. ذہنی دباؤ ہو, جو کچھ بھی ہو, لیکن یقینی طور پہ ماں ماں ہوتی ہے اور ماں کو گالی نہیں دی جاتی. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, خدا حافظ.